اس ملک میں وہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے پوری قوم سے کیا ہے۔ اور پچھلے دنوں سے کچھ افواہیں، کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو، انہوں نے مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رکھی تھیں اور پھیلا رکھی ہیں، مگر عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ تم جاؤ لاہور، چودھری صاحب سے ملو اور میڈیا کو بتاؤ کہ ہمارے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اگر کسی موقف پر ہماری رائے مختلف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتحاد کمزور ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت میں اور مرکزی حکومت میں پاکستان مسلم لیگ قاف ہماری حلیف ہے اور رہے گی۔ پچھلے دنوں چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب وزیر اعظم سے ملے تھے اور وہاں پر اس بات پر دوبارہ زور دیا گیا کہ ہم دونوں جماعتوں کے درمیان جو اتحاد قائم ہے اس کو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اور زیادہ مضبوط ہوگا، کیونکہ ہمارے درمیان کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جن کی بنا پر کچھ شور مچایا جائے یا لوگ کچھ تحفظات کا اظہار کریں۔ تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ بھی تھا وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا جو اتحاد قائم ہے وہ مضبوط ہے، وہ رہے گا۔ پرویز الہی صاحب اسپیکر کی حیثیت سے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ قاف کے 2 وزراء پنجاب حکومت میں شامل ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جب ہماری کابینہ میں ایکسپینشن ہوگی مرکز میں اور صوبوں میں تو قاف کی جانب سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مرکز میں اور ایڈیشن ہوگا۔ اور میں چودھری صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے میری عزت افزائی کی، میں یہاں آیا اور انشاءاللہ جب بھی میں لاہور آیا کروں گا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چودھری صاحب کا جو وسیع تجربہ ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، وزیر کی حیثیت سے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ میں اکثر ہمارے یہاں کر رہا ہے اور انہوں نے جو ابھی کہا ہے وہ اس کا معنی رکھتا ہے، اور یہ خاص طور پہ اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ افواہیں اڑاتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ افواہیں اڑاتے رہیں اور ہمارا علاقہ جو ہے اس میں کوئی رکھنا پیدا ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے اور اکٹھے چلیں گے۔ مسلم لیگ کے متعلق، بعض مسلم لیگ کے متعلق بھی اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ جی فلاں آدمی ہمارا حمزہ شہباز کو ملا، کسی کو ملا، اس کو ملا، وہ ملا، تو بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ مسلم لیگ ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ اس وقت میں کہنا چاہوں گا کہ رجسٹرڈ جو ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ ہے، نہ کاف ہے، نہ بے ہے، نہ ٹی ہے، کوئی نہیں، صرف پاکستان مسلم لیگ جو ہے رجسٹرڈ ہے۔ یہ تو قائد اعظم کی وجہ سے ہم نے ساتھ لگا دیا، لیکن رجسٹرڈ ہماری ایک ہی مسلم لیگ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ اور تحریک انصاف کا ہمارے ساتھ پورا عہد رہے گا اور ساتھ ہم چلیں گے، اور عمران خان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ کوئی بات بھی ان کے مقابلے میں سامنے نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کامیاب ہوں گے اور سارے آپ کو بھی انشاءاللہ۔ جہاں تک سی ایم کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی مجھے کہا گیا کہ جی، اور خبروں میں بھی آیا کہ ان کے خلاف یہ تحریک چل رہی ہے، وہ تحریک چل رہی ہے، وہ یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ بالکل میں آج بابسوخ طریقے سے کہنا چاہوں گا، اگر کسی نے سازش کی تو ہماری پارٹی بالکل اس کا ساتھ نہیں دے گی، چاہے جو مرضی ہو، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہوگی بھی ناکام۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ چھوٹے سردار ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا تھا، اتنے حق کیوں نہیں لیا۔ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اوپر دیکھ لینا کہ اثرات جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے۔ نعیم الاکثر یہ فرمائیے گا کہ عبدالعلیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی لائی جائے یا علیم خان کی گرفتاری ٹھیک ہے؟
دیکھیں نیب نے جو ان کی اریسٹ آرڈر جاری کیا ہے میں نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے جو خدشات جن کا اظہار کیا ہے وہ 2004 سے پہلے جو انہوں نے جائیداد حاصل کی تھی اس کے جو مالی وسائل تھے ان کے متعلق وضاحت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں ملی تو انہوں نے علیم خان صاحب کو اریسٹ کر لیا ہے۔ نیب یہ علیم خان صاحب کا کیس الگ رکھیں، مگر ہمیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے خاص طور پر کراچی سے اور بڑے بڑے بزنس مین ان کی شکایات مل رہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیب جو ہے ان کو تنگ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کی اپنی کارکردگی جو ہے اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے، اور نیب کے جو قانون کا مسودہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے صاف کہ ہر مقدمہ 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیب کے جو سربراہ ہیں وہ سابق چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے۔ کیسز سال 2 سال 3 سال چلنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیب میں اگر ایسے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہو بہتری لانے کے لیے، اور ہم تمام جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ نیب کا کام ہے انصاف کرنا۔ جہاں پہ قوم کی دولت لوٹی گئی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر اس انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ انصاف فوری ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم پاکستان کے تمام قوانین، سول پروسیجر کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ، ان پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی زندگی آسان بنائی جائے۔ حکومت کے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے اگر خوف و ہراساں، جس میں پولیس بھی شامل ہے، وہ عوام پر جو مظالم ہیں یا عوام کے ساتھ جو زیادتی ہے یا قانون کی خلاف ورزی کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے جیسے آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم تشدد کے خلاف ہیں، چاہے وہ تھانے میں ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ اس کو اور تیزی سے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں، اور یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے تشدد، یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ریاست کی طرف سے بلکہ اور جو تعلیمی ادارے ہیں، تشدد کو انشاءاللہ ہم مکمل طور پہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک منظم قانون سازی کی ضرورت ہے۔ نعیم الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ چیئرمین پی آئی سی بنانے کے لیے میاں شہباز شریف کے حوالے سے بڑے تحفظات تھے، خان صاحب بھی کہتے ہیں، بعد میں بھی اب بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ کون سی بلیک میلنگ یا مجبوری تھی جس کے تحت آپ نے انہیں چیئرمین بنایا؟ اور یہ پٹیشن کا لیے کیا عدم اعتماد کے خلاف لانے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے کوئی بلیک میلنگ نہیں تھی، ہوا یہ تھا کہ ہماری پارلیمانی لیڈر وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے، اور خاص طور پہ پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اور میٹنگ ہوئی، میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، اور ان کے سامنے جو ہمارا ایجنڈا ہے قومی اسمبلی کے لیے یہ ہے کہ ہم نے کوئی بے شمار نئے قوانین بنانے ہیں، اور ان قوانین کو بنانے کے لیے ہمیں جو قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے اس کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت کوئی کمیٹی نہیں بنی تھی کیونکہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ جب تک آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ نہیں کر دیتے، یہ جو 38 کمیٹیز ہیں اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے صرف اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قوم کی بھلائی کے لیے نئے قوانین آنے ضروری ہیں، پاس ہونا ضروری ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے شہباز شریف کو ہم بنا دیتے ہیں، اور تاکہ وہ 38 کمیٹیز کام شروع کر دیں۔ وہ 38 کمیٹیز کا قیام عمل میں آ چکا ہے، 18 ہم نے ان کو دے دی ہیں، 20 ہمارے پاس ہیں۔ مگر وزیر اعظم نے اسپیکر کو یہ بھی ہدایت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ ایک منظم اور مثبت طریقے سے ہو، قانون سازی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ذاتیات پر حملے مکمل طور پر بند کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ اس حوالے سے ایک ایتھکس کمیٹی، ایک ضابطۂ اخلاق کی کمیٹی بنا دیں، جو اسپیکر نے بنا دی ہے۔ مگر ہوا یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اپوزیشن کا اور حکومت کے اراکین کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں اس دن کے لائے عمل طے کیا جاتا ہے کہ آج اسمبلی کی کارروائی میں کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اس دن جس دن وزیر اعظم گئے اور جو اسپیکر کے دفتر میں ایک سمجھوتا ہوا ہمارے اور ان کے درمیان، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب ساہیوال کے واقعے پر ایک تقریر کریں گے، ہمارا ایک جواب ہوگا، اور اس کے بعد اسد عمر جو ہے وہ بجٹ یعنی فائنانس بل پیش کریں گے۔ اور جو پروڈکشن آرڈر جو ہم نے پیش کیا تھا، اور قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو اسپیکر،
کہ اس وقت بلایا جائے جب اس کی ضرورت ہے، وہ مثبت کردار ادا کرے، مگر شہباز شریف نے اس سمجھوتے کی جو 1 گھنٹے پہلے ہوا تھا انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے وزیر اعظم پہ ذاتیات پہ حملے کیے، سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر باتھ روم جانے کے لیے ان کو اجازت چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب اس کے بعد شاہ محمود کھڑے ہوئے تو انہوں نے آوازیں کسنے شروع کر دیے، جب اسد عمر کھڑے ہوئے تو عمران خان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون، جو میں جانتا ہوں، میں آپ کو اندرونی حالات باتیں یعنی جن کے میں واقف ہوں، ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، کیونکہ عمران خان کی پٹیشن پہ نواز شریف نااہل ہوئے تھے، اس کا وہ بدلہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو پابند کرنا چاہتے ہیں ایک ضابطۂ اخلاق پر کہ قومی اسمبلی میں جو کارروائی ہوگی اس میں نہ ذاتیات پہ حملے کیے جائیں گے، نہ نعرے لگائے جائیں گے، بحث کریں، بحث کرنے کی آزادی، تقریر کی آزادی ہوگی، وہ آپ ضرور کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پروڈکشن آرڈر جو شہباز شریف صاحب کو اگر واپس لانا ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ ایک ضابطۂ اخلاق پر دستخط کریں تاکہ قومی اسمبلی کی کارروائی چل سکے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پروڈکشن آرڈر صرف اس لیے جاری کیا جائے کہ وہ آ کے حکومت کو یا کسی کو بھی گالیاں نکال سکے۔ میناک صاحب نے ذکر کیا وہاں پر جس طریقے سے چیئرمین بنایا گیا، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی تھی اور جگ بھی تھی، سنا ہوگا نا؟ انہوں نے جگ بھی تھی سنا دی، میں آپ بھی تھی سنا دیتا ہوں۔ اس برآمدے میں ان کے والد صاحب وہ آئے تھے یہاں پر اور پرویز صاحب کو انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا، آپ کا جا صاحب آپ کو پرویز صاحب ہاتھ ڈالا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو چیف منسٹر سے مبارک۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ فرمائیے گا کہ جب مسلم نون کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی جو ہے نہ صرف اسمبلی کے اندر اس طرح سے احتجاج کرتی تھی بلکہ اسمبلی کے باہر بھی تھی اور پارلیمان میں لعنت بھی بھیجتی تھی۔ اگر آج اپوزیشن اسمبلی کے اندر احتجاج کرتی کسی بات پہ تو اس پہ آپ اتنے سیکھ پا کیوں اور پرائم منسٹر کیوں اس کو فیس نہیں کر رہے؟ یہ کیا سٹائل ہے کہ جب تک آپ وہ مسودہ سائن نہیں کریں گے پیسفل ماحول کا، ہم پروڈکشن آرڈر نہیں دیں گے؟ دیکھیں، یا تو آپ سنجیدہ ہو جائیں کہ حکومت کو آگے چلنا ہے، قوم کی بہتری کے لیے نئے قوانین آنے ہیں یا نہیں آنے ہیں، ایک منٹ میری بات سمجھیں، یا آپ قومی اسمبلی میں تو اس دن موجود تھا، یا اگر آوازیں ہی کسنے کے لیے پروڈکشن آرڈر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف ایک آدمی نہیں آئے گا تو قانون سازی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ 5 سال کے لیے، جب تک کہ اس کی پارلیمنٹ کی زندگی ہے، اس وقت تک کے لیے بھائی قاعدے سے آگے چلیں اور تقریر ہی نہیں کرنے دیتے۔ آپ دیکھیں وہ بجٹ کی تقریر نہیں کرنے دی، جس دن وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا وہ ایک اتنی زبردست تقریر تیار کر کے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس دن انہوں نے شہباز شریف سے، آصف زرداری سے، بلاول بھٹو سے اور سب لیڈروں سے ہاتھ ملائے تھے، اور وہ تقریر انہوں نے ایک زبردست دوستانہ ماحول کا آغاز تھا، مگر انہوں نے وزیر اعظم کا گھیراؤ کر کے ان کو تقریر ہی نہیں کرنے دی، تو ماحول خراب کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں۔ یہ لوگ آئے 5 دن پہلے، مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اسپیکر کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ جی چلیں، اس بات پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ جب لیڈر تقریر کرے گا تو ہم یعنی آوازیں نہیں کسیں گے، اس کو نہیں روکیں گے، جس میں نواز شریف صاحب اور معاف کیجیے گا شہباز شریف صاحب، خان صاحب اور بلاول بھٹو، مگر اس کے علاوہ ہم اور کسی چیز کی گارنٹی نہیں دینا چاہتے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ ان کے کیا ارادے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ رکاوٹیں ڈالیں، ہماری حکومت کامیاب نہ ہو، یہ ان کا ایک سیاسی مقصد ہے۔ مہربانی کے خلاف پی ایس سی میں عدم اعتماد آ رہی ہے کہ نہیں؟ اصل ابھی کوئی غور نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ آخری سوال، علیم خان کی گرفتاری کے بعد اعلیٰ ثنا کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری اور اس کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی، چودھری پرویز اور علیم خان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں وہ پرویز صاحب۔ اس میں رانا ثنا کی معاف کیجیے گا، ان کی باتوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میں بھی یہی کہنے لگا تھا، بالکل انہوں نے صحیح کہا، بہت مہربانی۔ جی یہ فرما دیجیے گا کہ کیا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ آپ پنجاب میں اس اپوزیشن کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کر رہے ہیں۔ پرویز الہی جیسا آپ کو وزیر اعلیٰ لانا پڑے گا؟ پرویز الہی صاحب اسپیکر وہ بھی انہی کے ساتھ دیں گے، انہی کے ساتھ دیں گے۔ پرویز الہی ہمارے کینڈیڈیٹ بھی وہی ہیں جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں، جی بزدار صاحب بھی، پرویز صاحب کے کینڈیڈیٹ بھی بالکل آئیں گے، مضبوط ہیں انشاءاللہ، اور زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ دیکھیں گے بہت جلد۔